تاریخ پڑھیے نا، ایک دور تھا کہ ابلیس علم کا وہ ذخیرہ رکھتا تھا کہ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ 20,000 سالوں تک وہ فرشتوں کو واز کرتا رہا، وہ بھی جنت میں 20,000 سال تفسیر خازن میں لکھا ہے۔ سجدوں کا یہ حال، عبادتوں کا کہ اگر اس کے سجدے زمین پر پھیلا دیا جاتا تو سوئی کے نوک برابر جگہ خالی نہیں ہوتی، مگر تکبر کی بنیاد پر اس کا علم کی برکت بھی گئی، علم بھی گیا، اعمال بھی گئی، ایمان بھی گیا۔ لکھوں گا آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر چشم تر کو ادیب لکھوں گا، بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا۔ حضرات بلا تاخیر میں اس خطیب کو آواز دوں جن کے خطاب کے ہر جملے سے ادب کا وقار، علم کی شادابی اور شوکت خیال کی رنگینی ٹپکتی ہے۔ میری مراد خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی راحت احسان صاحب قبلہ برکاتی، شیخ الحدیث جامعہ ضیائیہ فیض الرضا تدری کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خیر الہدا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب قدیر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان، اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاک محفل میں بیٹھ کر رحمت المبارک کی بہارش میں نہانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دینی اسٹیج سے دینی پیغامات نشر ہوتے ہیں، خطباء کرام کی کثرت ہے، وقت کی قلت ہے، 10 منٹ کا وقت ہے۔ میں 2 باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ رب قدیر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مومن گھرانے میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ، سنیت کے ماحول میں آنکھ کھولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگوں نے اسی کو کامیابی سمجھ لیا۔ سنی گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، تو جنت ہماری ہے، بخشش ہماری ہوگی۔ ہمارے اعمال کیسے بھی ہوں، ہم جو چاہے کریں، جو چاہے بولیں، مومن ہے نا، پیدا ہوئے مسلمانوں میں، نام مسلمان والا، جنت تو ہماری۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں میرے دینی بھائیوں، مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، مسلمانوں والا نام رکھ لینا، مسلمانوں کے بیچ رہنا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اس کی موت ایمان پر ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا پیغام حضرت، بہت اچھا پیغام۔ معاف کیجئے گا، شاید کوئی اس کی فکر کرتا ہو کہ خاتمہ ایمان پر نصیب، ورنہ ہماری صبح شام عام انداز نبی رحمت، شفیع امت، رحمت للعالمین، سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ روزانہ تقریباً 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔
ہے نا ایسا؟ ہم کتنی مرتبہ دن میں استغفار کرتے ہیں؟ نبی پاک کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو سید المعصومین ہے، ان کے وسیلوں سے اور ان کی بخشش ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرنا، یہ در حقیقت ہم گناہگاروں کو تعریف دینے کے لیے، غلاموں کو سکھانے کے لیے کہ تم اپنے ایمان بچانے کی فکر کرو، گناہوں کی بار بار معافی مانگو، ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ ہمارا حال کہہ رہے ہیں، پیدا ہے نا مسلمان، بس ہماری بخشش۔ یاد رکھیے گا کتنے کیسے جلیل بڑے علم والے کے اعمال کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان بھی برباد کر دیا۔ تاریخ پڑھیے نا، ایک دور تھا کہ ابلیس علم کا وہ ذخیرہ رکھتا تھا کہ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ 20,000 سالوں تک وہ فرشتوں کو واز کہتا رہا، وہ بھی جنت میں 20,000 سال تفسیر خازن میں لکھا ہے۔ سجدوں کا یہ حال، عبادتوں کا کہ اگر اس کے سجدے زمین پر پھیلا دیا جاتا تو سوئی کے نوک برابر جگہ خالی نہیں ہوتی، مگر تکبر کی بنیاد پر اس کا علم کی برکت بھی گئی، علم بھی گیا، اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا۔ کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا آج تک کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تکبر کی برائی سے محفوظ رکھے؟ تکبر وہ چیز ہے کہ انسان کا کبھی کبھی ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ فارسی میں ہم لوگ بار بار جملہ پڑھتے ہیں وہ شعر کہ تکبر عزازل خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، تکبری علت تھی نہ ظاہری۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو کافی ہے، نبی کے گھر میں آنکھ کھولنے والا، نبی کے گھر میں پرورش پانے والا، نبی کا بیٹا کہلانے والا کنعان، تو وہ ایمان کی دولت سے محروم رہ سکتا ہے اور اس کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان، پھر ہمیں آپ کو تو اپنے ایمان کی سلامتی فکر رکھنی پڑے گی، ہمارا ایمان محفوظ کیسے رہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے، ایسا الفاظ نہ نکلے کہ ہمارا ایمان، اس کی سوچ کو کرنی پڑے گی۔ انسان کے پاس جتنی قیمتی دولت ہو اس کی حفاظت کی فکر اس کو اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تجربہ شاید ہے، آپ کے پاس گھر میں گیہوں ہے، چاول ہے، دھان ہے، آپ اس کی حفاظت کی فکر اتنی نہیں کرتے جتنی آپ روپیے کی فکر کرتے ہیں۔ روپیہ کی اہمیت اس سے زیادہ ہے، روپیے سے زیادہ چاندی کی اہمیت ہے، اس کی فکر کی آپ زیادہ کرتے ہیں۔ چاندی سے زیادہ سونا کی قیمت ہے، تو آدمی سونے کو گھر میں اس جگہ چھپا کے رکھا کہ کسی دوسرے کو بھی معلوم نہ، وجہ تو جتنی قیمتی دولت اس کی حفاظت کی فکر اتنی ہی زیادہ۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ سونے سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ انسان کے پاس جو قیمتی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ہم لوگ اس کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا ان الشیطان الانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہماری نسوں میں دوڑ رہا ہے، رگوں میں دوڑ رہا ہے، خونوں کی طرف گردش کر رہا ہے، وہ اسی کوشش میں ہے کہ ہم اس کی ایمان کو برباد کرتے ہیں، وہ ہم لوگ مکمل غافل ہیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، رات سونے سے پہلے اللہ کے فضل سے توبہ ضرور کریں گناہوں سے، اور ایک فکر بنائے کہ اللہ ہماری کل کی صبح ہو کہ وہاں سے زندگی ہو تو نیکی والی ہو، برائی سے دوری والی نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم برائی میں گھنے رہیں اور ایمان کی روشنی چلی جائے۔ فکر کرنی پڑے گی۔ قد افلح المؤمنون،
تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہیں، مطلب وہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے وہ کامیاب۔ پر دروشی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بس ایک منٹ تقریر کا وقت نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت ہماری کیسے ہوگی؟ بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے وسائل ہیں۔ ایک عام طریقہ جو دور حاضر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ فتنے کا دور ہے، ہر دن ایک نیا نیا فتنہ ابھر رہا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پاک تلاوت کی ہے خطبے کے بعد، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے حوالے سے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذه امت علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لها دینہا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال پہ اسے بھیجتا ہے جو اس امت کے لیے اس کے دین کو زندہ کرتا ہے، تازہ کرتا ہے، انہی کو مجدد کہا جاتا ہے۔ یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اور لوگ دنیا میں آتے ہیں اور مجدد دین زندہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب تعلیمات کا معاملہ ہو، طرح طرح کی باتیں آئیں، تو ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کی ذات سند رکھتی ہے، تو وہ دین کو زندہ کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ جنہیں رب نے بھیجا ہو ان کا پیغام حق ہوگا، ان کی تعلیمات حق ہوگی۔ ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے پہلے ضروری ہے ہم اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، انشاءاللہ اس سے وابستہ رہیں گے، بہت سارے خلافات سے بچے رہیں گے۔ رب قدیس محفل کو قبول فرمائے، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔